اوکے جناب کالر بات کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم معشوق علی السلام. بات کر. جی شیخ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے. الحمدللہ مالک کا کرم. آپ سنائیں. بہت خوشی ہے، بہت آپ نے ہمیں فخر بخشی ہے. خدا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ نے کال کیا ہے. ناظرین ہمیں خوشی ہے کہ نہیں آج آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کال میں پاکستان کے بہت ہی احادیث کے خادم اور احادیث کے ناشر شیخ معشوق علی صاحب افسن ہمارے ساتھ ہیں. جی جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، حکم کریں شیخ صاحب. جی مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی محبت ہے. گزارش یہ تھی کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. تو ایک دو باتیں بیان کرنی تھی. جی جناب. جو اصولی حضرات کا سب سے بڑا فراڈ ہے کہ آپ کے توسل سے مومنین تک بات پہنچ ہے. جو اصولی حضرات کا سب سے بڑا فراڈ ہے کہ انہوں نے اصطلاحات کو تبدیل کر دیا ہے. اور اصطلاحات جب تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر وہی احادیث جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اجتہاد، تقلید، فتویٰ، تفقہ، تو لوگوں کے ذہنوں میں جو انہوں نے اصطلاحات کا ترجمہ یہ کر کے اصطلاحات بنا کے اور اس کا مفہوم بگاڑ کے لوگوں کو بتا دیا ہے، تو اب لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جب بھی کوئی یہ بحث کرے تو پہلے تو اس چیز پر بحث کریں کہ جو لفظ اجتہاد ہو یا تقلید ہو، جو بھی بحث کرے تو پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے کہ معصوم علیہ السلام نے اس کا معنی کیا لیا ہے. جب تک یہ طے نہیں ہوتا تو پھر خلط مبس ہو جاتا ہے، آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ وہ ان کے ذہنوں میں وہی فتویٰ بیٹھا ہوا ہے، لفظ فتویٰ بیٹھا ہوا ہے، کوئی تفقہ فی الدین یعنی اجتہاد بیٹھا ہوا ہے. تو سب سے بڑا فراڈ جو ہے نا ان لوگوں کا یہی. اور دوسری بات جو آپ سے یہ لوگ بحث کرتے ہیں یا تقلید پر، ایک دو مرتبہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا تھا، تو جو مناظرے کے بنیادی قواعد ہیں وہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے. جو مشہور قاعدہ ہے مناظرے کا، البینۃ علی المدعی، دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. اجتہاد کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں. ایک بندہ آپ سے بحث کر رہا تھا، تقلید پر بحث کر رہا تھا، تقلید مجتہد پر، وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کا رد بتائیں، جو اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جواب دیا، لیکن اس کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں آپ بتائیں آپ بتائیں. تو اس سے ان کی اتنی بے وقوفی ثابت ہو رہی تھی کہ بھائی مثال بھی آپ نے دی تھی، مجھے یاد ہے کہ آپ نے مثال بھی، اگر تراویح وہ پڑھتے ہیں مخالفین تو دلیل ان کے ذمہ ہے. جو چیز نہ قرآن مجید میں ملتی ہے، نہ احادیث اہل بیت میں ملتی ہے، نہ احادیث اہل سنت میں ملتی ہے، سیاستہ میں نہیں ملتی، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح پڑھیے، تو آٹومیٹک وہ چیز بدعت ہو جائے گی. تو یہی وہی بات ہے، اجتہاد اور تقلید مجتہد اگر احادیث میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، دوسرا اور کوئی مطلب نہیں. یہ چیز من غلط ہے اور مخالفین کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے. اچھا ایک میں بات جب بھی یہ کرتا ہوں تو گزارش یہی ہے کہ لفظ تقلید سے ہمیں چڑ نہیں ہے. تقلید ہم بھی کرتے ہیں. تقلید کس کی کرنی چاہیے؟ اختلاف اس چیز میں ہے کیونکہ روایات میں معصوم کی تقلید وہ تو کلیئر ہے، وہ تو بہت ساری روایات میں ہے کہ معصوم کی تقلید کرنی چاہیے. جو مقام تقلید جس کی کرنی چاہیے وہ معصوم ہو. جو مقام معصوم کا ہے یہ مجتہد کو وہ مقام دے رہے ہیں. تو اختلاف لفظ تقلید پر نہیں ہے کہ تقلید کس کی کرنی چاہیے. مقلد جو ہے جس کی تقلید کرنی چاہیے وہ کون ہے؟ ان حضرات کے نزدیک جو ہے یہی ہے کہ مجتہد کی تقلید. تو وہ جب تک اصطلاحات چینج نہیں ہوں گی، اصطلاحات لوگ نہیں سمجھیں گے، تب تک وہ ان کے ذہنوں میں جو ان لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ 40 سال تو یہ انقلاب کو ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو مجتہدین نے جو کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ان کی جو ہے نا جو ستم بالا ستم یہی ہے کہ جس طرح نواسب ہوتے ہیں، جو شیعوں کے خلاف اگر چھوٹا سا کتابچہ بھی لکھے نا تو وہ ان کو اتنے القابات سے نوازتے ہیں، ان کو الامام کا لقب دیتے ہیں کہ یہ امام ہے، کیونکہ انہوں نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے. تو یہ اسی طرح ہے، ان کے پاس جو نااہل لوگ ہوئے چھوٹا سا کتابچہ بھی تقلید کے فیور میں لکھا تو ان کے پاس بہت بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کی بات کرے ان کے نزدیک وہ جاسوس، فراڈی، دھوکے باز، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس پر وہ الزامات لگاتے ہیں. تو بس یہ آپ زبردست کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر عطا فرمائے اور آپ کو عزت. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو تقلید کے متعلق بعض حقائق کا اظہار فرمایا ہے
اور شیعوں کو جی نور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اتباع کرنے کی آپ نے دعوت دی تھی، اس میں آپ کو جو حرج اور جو مخالفت اور جو مشکلات برداشت کرنا پڑا وہ تو بہت سارے ہوئیں گے، آپ اس کا کچھ خلاصہ میں سنائیے کہ آپ کے ساتھ ان علماء حضرات نے، خطباء نے، مراجع کے وکلاء نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ یقین نہیں کریں گے جو میرے ساتھ کیا ہے، کہ جس طرح آدمی کوئی کائنات کا سب سے بڑا جرم میں نے یہ کر دیا کہ میں نے مجتہدین کی مخالفت کی، اور میں نے سب کو یہی کہا کہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث میں یہی ہمیں ملتا ہے۔ تو جو کلوز دوست تھے، وہ مذہبی جو احترام کرتے تھے، وہ سامنے سے گزر جاتے تھے، سلام بھی نہیں کرتے۔ سبحان دشمنی اللہ، کی انتہا ان لوگوں نے کر دی، یعنی قتل کرانے تک انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اس کو قتل کیا جائے، میرے خلاف انہوں نے وائس بنا کے بھیج دیے کہ یہ جو ہے اور اس کے گھر کو آگ لگا دو، اور میرے ساتھ کیا بھی صحیح، آگ بھی لگائی اور دھمکیاں بھی اچھا، ملی، اور پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ لوگوں نے کیا۔ لیکن پھر بھی مولا کا کرم ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا درسگاہ بنایا ہوا ہے، اور چند طالب علم ہیں جو من لاجز الفقی، اور میں اس کی مختصر شرح بھی لکھ رہا ہوں، روایی شرح۔ ایک حدیث الحمدللہ، اگر جہاں اجمال ہے تو اس کی تفصیل جو ہے دوسری حدیث پہ موجود ہے، تو وہ ماشاء اس پر بھی میں نے کافی کام کیا ہوا ہے، 70% 80% تقریباً میں اللہ، کام کر چکا ہوں اس کی پہلی ماشاء پر، اور میں وہ پڑھاتا ہوں اور سب کو دعوت دیا۔ لیکن الحمدللہ پھر بھی لوگوں میں بہت شعور آیا ہے، اور لوگ احادیث اہل بیت کی طرف الحمدللہ۔ آ رہے، اس پر عمل کرنے کے لیے راضی ہیں۔ پھر آپ تو نے زبردست طریقے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو پھر بھی اس سے بھی فائدہ ہوا ہے لوگوں کو۔ تو آپ بتائیے کہ وہاں پر علماء سے کبھی بات ہوئی؟ جو عالم تو نہیں کہہ سکتے ان کو، ہم مجازن عالم کہتے ہیں ان کو، مولوی حضرات سے؟ جی 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 ہاں، جن سے بات ہوئی جب بھی یہ تھا، شروع میں کیا تھا، کیونکہ میں خود جس طرح وہ آپ بھی تھی بتاتے ہیں نا، آپ اسی طرح ہمارا جی بھی کہانی، میری کہانی بھی وہی ہے کہ کیونکہ جیسے ہی شروع میں پڑھا تھا، یہاں مولوی صاحب ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، تو جب میں ان کے پاس پڑھا تو انہوں نے ہمیں شروع سے کہا کہ تقلید واجب ہے، اور وہی دو حدیثیں، ایک امام حسن عسکری اسلام ہے، اور دوسری جو ہے وہ امام سلمان ہے، بس وہ اس پر توضیح المسائل پر لکھی ہوئی، اور کوئی صاحب کی وہ توضیح المسائل کا وہ ترجمہ تھا۔ تو یہ 90 کے دور میں، یعنی 90 میں تقریباً 1991 میں ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ بھئی توضیح المسائل جو ہے اس پر ہمیں، تو پھر میں اس میں بہت ذہین ہوتا تھا، سارے مجھے یاد ہوتے تھے۔ پھر میں نے جب وہ اس میں کنٹروورسی دیکھی اور اس میں اختلاف دیکھا کہ احادیث معصوم میں کچھ ہے اور یہ تو کچھ ہے، تو پھر بھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ پھر بھی میں پڑھاتا تھا، وہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کو میں بولتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے حدیث جو ہے اس طرح ہے، یہ فتویٰ حدیث کے خلاف ہے، تو ہمیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے وہ شاگرد مجھے کہتے تھے کہ مولوی صاحب یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں، تقلید میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تقلید میں ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، لیکن ترجیح کلام معصوم کو دینی چاہیے، یہ ذہن بنا ہوا تھا شروع سے۔ پھر تو جب آدمی اس پر زیادہ وہ سرچ کرتا ہے تو وہ ساری باتیں کھلتی جاتی ہیں کہ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے، کہ اچھے لوگ۔ تو پھر جب میں شروع میں جب یہ بات ہوئی، تو پھر میں شیعہ علماء کے پاس جب میں جاتا تھا، میں کہتا تھا کہ یہ احادیث میں یہ لکھا ہوا اور یہ توضیح المسائل میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ مجھے مطمئن کرنے کے بجائے جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خوئی صاحب نے نہیں پڑھی، سیستانی صاحب نے نہیں پڑھی۔ اس وقت تو خوئی صاحب کی تقلید ہوتی تھی، تو کیا انہوں نے نہیں پڑھی؟ میں نے کہا بھائی پڑھی ہے تو پھر یہ لکھی کیوں نہیں ہے؟ جب وہ چیز پڑھی بھی ہے تو یہ الٹ کیوں لکھا ہے اس نے؟ تو جواب ان کے پاس قطعاً کسی کے پاس بھی نہیں۔ آج تک میں ان کو چیلنج کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آؤ، اگر میں فراڈی آدمی جلدی وہ پھنس جائے گا نا، آپ کیمرے لگاؤ، مجھے بٹھاؤ، سارے لوگ ایک طرف بیٹھو، آپ مجھے بتاؤ قرآن اور حدیث میں کہ غیر معصوم کی تقلید کہاں لکھی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کوئی آمادہ نہیں، بس میرے خلاف یہی پروپیگنڈا ہے کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا وہ تو انسان کا جو کردار ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون فراڈی ہے، اور یہ مولوی پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے۔ تو یہ سارا اتنی مشکلات ہیں، اتنی تکلیفیں، لیکن الحمدللہ اب وہ کافی کم ہوتی جا رہی ہیں، لوگ سمجھتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہی ہوگا کہ لوگ احادیث اہل بیت کی طرف آئیں گے اور اجتہاد اور الحمدللہ، تقلید مجتہد انشاءاللہ۔ بہت مہربانی آپ کی شیخ صاحب، خدا آپ کو عزت دے انشاءاللہ، اور ہم آپ کے دعا گو ہیں، شکریہ، پروردگار عالم آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشہور کرے، اور آپ نے جو الہی جہاد کیا ہے، جو ہم نے محنت کیا ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے آپ کو عطا کریں۔ بہت مہربانی آپ کی شیخ، الہی، شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ، اللہ اللہ آپ کو عزت
بہت مہربانی.